بریک کے بعد پھر ایک بار آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور جناب ہمارے پروفیسر کمال الدین اکبر صاحب قبلہ یہاں تشریف فرمائے ہیں اور مستند جوابات سے آپ کو مستفیض فرما رہے ہیں. اب ہم واٹس ایپ کے ذریعے جو سوالات ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. ہمیں اجازت ہو. بسم اللہ. السلام علیکم جاوید انکل. علیکم السلام. میری خالہ کا سوال ہے کہ پاگل آدمی کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے؟ جی ہو سکتا ہے، نکاح ہو سکتا ہے. پاگل کی طرف سے جو اجازت ہے اس کے ولی کے ذریعے سے دی جائے گی. جو اس کا جیسے نابالغ کا بھی نکاح ہو سکتا ہے، نابالغ کا جو ولی اس کا گارجین ہوتا ہے وہ کنسنٹ دے گا، ویسے ہی پاگل آدمی کی طرف سے بھی کنسنٹ اس کا ولی دے گا. ایسا نکاح ممکن ہے، شرعاً کوئی پرابلم نہیں. السلام علیکم. علیکم السلام. علی حد نقوی فتح پور یو پی سے سوال کریں. آپ کا یقیناً ایک بہترین چینل ہے. بہت بہت شکریہ. الحمدللہ. محمد و آل محمد کے صدقے میں یہ چینل ہمیشہ ایسے ہی اچھے کام کرتا رہے. الہی آمین. یہ دعا تھی ان کی اور آگے بڑھتے ہیں. السلام علیکم. علیکم السلام. یہ دہلی سے ہیں اور ان کو یہ سوال پوچھتے ہوئے ذرا خجالت محسوس ہو رہی ہے، لیکن یقیناً شریعت میں کوئی شرم نہیں ہے اور سوالات ہونے چاہیے تاکہ غلط فہمیوں میں اور غلط کاموں میں ہم ملوث نہ ہوں. ان کا سوال یہ کہ ان کی شادی کو 8 سال ہو گئے ہیں اور ان کے شوہر چونکہ امپورٹنٹ ہیں تو اس وجہ سے یعنی کہ کنجمنی ہو چکی، شادی ہو سکی ہے، لیکن اپنے شوہر کو چاہتی بہت ہیں. یہ چاہتی ہیں کہ کسی طرح کی کوئی دعا یا ایسی کوئی نماز بتا دیں جس سے کہ ان کے شوہر کی حالت بہتر ہو جائے. دیکھیے ایک بات تو یہ عرض کرنا ہے کہ جو بات یہ کہہ رہی ہیں کہ شادی ہوئی تو انہوں نے یا تو چھپایا ہو یا چھپایا نہیں، انہیں خود پتہ نہ ہو، ایسے تو یہ بھی ممکن ہے کہ یہ کیوریبل ہو. امپوٹنسی 2 طرح سے ہو سکتی ہے. ہم لوگ تو لاء میں دیکھتے رہتے ہیں اس طرح کا وہ گراؤنڈ ہے، ہندو لاء میں بھی ہے، مسلم لاء میں بھی ہے ڈیورس کا. تو امپوٹنسی کیوریبل بھی ہوتی ہے، انکیوریبل بھی ہوتی ہے. اب اگر یہ کسی خاص جگہ پر رہتی ہیں، ایسی جگہ پر جو بڑا شہر ہوگا، تو سیکسولوجسٹ بہت ہوتے ہیں، ان سے قاعدے سے کنسلٹ کریں، علاج کریں اور انشاءاللہ اس میں فائدہ ہوگا. اور دعاؤں کے لیے یہ ہے کہ یہ بھی استغفار کریں اور ان کے شوہر بھی استغفار کثرت سے کریں، کیونکہ امیر المومنین نے اولاد نرینہ کے لیے استغفار کو بتایا ہے. تو اولاد نرینہ تبھی ہوگی جب وہ پوٹنٹ ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی. تو یہ اگر صرف استغفار کو ذریعہ بنا لیں اور نماز شب کی پابندی شروع کر دیں تو روحانی سائڈ مضبوط ہو جائے گا. باقی علاج و معالجہ جو ہے وہ آج کل بہت سی میراکلز کر دیتا ہے، ایسا کچھ نہیں ہے. بہت ممکن ہے جیسے یہ پوچھنے میں شرم کر رہی ہیں ویسے یہ لوگ علاج میں بھی شرم کر رہے ہوں. تو یہ ایک بیماری ہے، اس بیماری کے لیے چلے جائیں، علاج ہو جائے گا انشاءاللہ. آگے بڑھتے ہیں اور اگلا سوال دیکھتے ہیں کیا. اگلا سوال میں ان کا سوال ہے کہ میری شادی ہو رہی ہے میری مرضی کے خلاف، کیا اسلام میں مجھے اپنے لائف پارٹنر چوز کرنے کا کوئی حق نہیں ہے؟ میں کسی اور سے شادی کرنا چاہتی ہوں لیکن وہ غیر سید ہے، اس لیے میرے ماں باپ نہیں ہونے دے رہے ہیں. دیکھیے ایک چیز، اگر یہ کنواری ہیں یعنی ان کی پہلی شادی ہے تو پھر اصول یہ ہے کہ ولی یا باپ یا دادا اس کی اجازت شرط ہے. لیکن ان کے اوپر بھی ذمہ داری یہ ہے یعنی ان کی کہ وہ زبردستی ان کے ساتھ نہیں کر سکتے، یعنی ان کی مرضی بھی ہو اور ولی کی بھی مرضی ہو تبھی شادی ہو سکتی ہے. رہ گیا کہ سید ہو شادی کے لیے یہ ضروری نہیں ہے. سیدانی کی شادی بھی غیر سید سے ہو سکتی ہے، شرعاً کوئی اس میں نہیں ہے، کفو کی شرط ہے. اور اگر غیر سید سے شادی ہوتی ہے کسی سیدانی کی تو غیر سید کو یعنی رسول اللہ کے رشتے کا لحاظ کرنا پڑے گا. فطری بات ہے کہ اس کے گھر میں اگر جناب فاطمہ کی بیٹی چاہے جتنی جنریشن دور کے بعد کی ہو تو اس کو اس کا لحاظ کرنا پڑے گا جو عام عورت کے مقابلے میں زیادہ ہوگا. بس یہ خیال کر لیں تو کافی. شرعاً اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. باقی جو شرائط ہے وہ سب شرائط پوری ہو جائیں، لیکن یہ کہ یہ اپنے ماں باپ کے ساتھ کوآپریٹ کریں اور ان کے ماں باپ ان کے ساتھ کوآپریٹ کریں، ان کی مرضی کو بھی، کیونکہ ان کی زندگی ان کو خود گزارنا ہے، ماں باپ کو نہیں. جی بے شک. السلام علیکم. علیکم السلام. میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ ہمارے اسلام دھرم میں شراب پینا گناہ ہے، کیا سگریٹ اور حقہ بھی گناہ ہے؟ کیونکہ میں نے سنا تھا کہ سگریٹ مکروہ ہے، اس کو پینے سے، اسموک کرنے سے گناہ ہوتا ہے، لیکن امید آپ اس کا جواب جلد دیں گے. اب یہ تو انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ کس کی یہ تقلید میں ہے، ورنہ اس کا جواب ہوتا. بہت سے مقلد ہمارے مرجع
اس بات کے اب قائل ہیں جی وہ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ یہ نقصان دہ ہے تو ہر شے جو انسان کے نفس کو تہلکے میں ڈالے اس کو نقصان پہنچائے وہ حرام ہوتی ہے. جی سگریٹ بھی نقصان پہنچاتی ہے اور شراب تو خیر نہیں ہے نقصان پہنچانے والی, تو ہے ہی حرام ہے, اس میں جی کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن سگریٹ ہے, حقہ ہے, یہ سب بھی نقصان پہنچاتے ہیں, بلکہ اس میں گٹکا بھی شامل کر گٹکا بھی شامل کرنا چاہیے. جی ہاں جی, گٹکا جو لوگ پھانکتے ہیں اور کھاتے ہیں جی وہ بھی نقصان کرتا ہے دیر میں سے ہی, جی لیکن نقصان کرتا ہے. تو جو چیز نقصان کرتی ہے شریعت اس کی کبھی اجازت نہیں دیتی ہے. جی اب نقصان کی کیا نوعیت ہے, کتنا ہو سکتا ہے, کیا ہے, اس لیے بہت سے علماء نے ایک زمانے میں یہ فیصلہ کیا تھا کہ جو لوگ پیتے ہیں ان کو الاؤڈ ہے کہ پی لیں, مگر ان کا نیا مقلد نہ پیے سگریٹ کے لیے. میرا خیال میں آقا خامنئی کے ہاں تھا شاید, یا کسی کے یہاں آقا خمینی کے یہاں تھا کہ جو پہلے سے پیتے ہیں ان کو چلو انہوں نے الاؤ کر دیا تھا کہ اب چھوڑنا مشکل ہے, لیکن جو نہیں پیتے ان کے لیے شروع کرنا انہوں نے منع کیا. ہاں تو یہ اگر پیتے بھی ہیں تو یہ چھوڑ دیں اور اللہ پر بھروسہ رکھیں, کیونکہ ان کی صحت زیادہ ضروری ہے. صحت قاعدے کی ہوگی تو یہ عبادت بھی ٹھیک سے کریں گے. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. علیکم السلام. قمر حیدر عابدی, ان کا سوال ہے میرا کہ ایک گھر میں سود کی رقم لی جا رہی ہو اور شراب بھی پی جا رہی ہو اور والدین کی بد کلامی بھی کی جا رہی ہو, تو کیا ایسے رشتہ داروں سے قطع تعلق کرنا چاہیے, صلہ رحمی کرنی چاہیے, کیونکہ اگر ان سے کہا جائے کہ اس طرح کی حرکت مت کرو تو بدتمیزی اور گالیوں پہ اتر آتے ہیں. دیکھیے ایک بات ہے, قطع رحمی کر کے یہ الگ ہو سکتے ہیں, جی ان کی اصلاح نہیں ہوگی. جی ان کے کانٹیکٹ سے یہ امید بندھی ہوئی ہے کہ شاید کبھی ان کی بات کا یا اس ماحول کا اثر ہو جائے. جی اگر ان کے قطع رحمی کرنے سے وہ درست ہو جائیں گے جی تو یہ جتنی قطع رحمی دی چاہے کر ڈالیں, جی لیکن اگر درست نہیں ہوں گے تو یہ خود کیوں گناہ گار ہوتے ہیں. جی بے شک. یہ جتنا منیمم رشتہ ہے کہ جو ان کو اس میں ملوث نہ کرے اتنا پرفارم کر دیں. یہ نہیں کہ ان سے تو کچھ فائدہ ہو نہیں رہا, وہ تو کر ہی رہے ہیں جو کرنا ہے. جی 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 بالکل درست فرمایا آپ نے. اسی کے ساتھ میں ہم آگے بڑھتے ہیں. السلام علیکم. علیکم السلام. خدا سلامت رکھے ہوئے ان چینل کو, خدا آپ کو بھی سلامت رکھے. اس سے ہم کو کافی علم حاصل ہو رہا ہے. ہم لکھنؤ سے ہیں, اپنا نام نہیں بتانا چاہتے ہیں. مت بتائیے. مولانا صاحب سے سوال ہے کہ اگر ایک لڑکی اپنے وطن اپنی قوم کے نام کو کچھ اونچا کرنا چاہتی ہو, وہ شہیدوں کی طرح شہید ہونا چاہتی ہو اور شادی نہ کرنا چاہتی ہو اور والدین کو سپورٹ کرنا چاہتی ہو, تو کیا اس کی سوچ کیا غلط ہے؟ دیکھیں یہ خود ان کی سوچ جو ہے قبلہ وہ یہ ہے کہ گویا شادی کرنا کوئی خراب چیز ہے, جی اور اگر شادی نہ کرے اور یہ سب کام کرے تو یہ بہت اونچی چیز ہے. جی یہ اسلام کے خلاف یہ سوچ ہے. کوئی آدمی اگر کسی مجبوری کی بنا پر شادی نہیں کر پاتا یا نہیں کر سکتا تو شریعت نے کوئی اس کے اوپر یہ واجب بھی نہیں کیا کہ تم شادی کرو. لیکن جتنی محترم عورتیں ہیں, جناب فاطمہ زہرا سے زیادہ محترم عورت تو نہیں ہوگی, جناب خدیجہ سے زیادہ محترم عورت کہاں سے ڈھونڈیں, جناب زینب و جناب ام کلثوم جیسی محترم عورتیں کہاں سے تلاش کریں. آخر ان سب نے شادی کی ہے اور اس کے بعد بھی دین کی اتنی خدمت کی اور تمام چیزیں, نہ خالی یہ والدین کی خدمت, امیر المومنین آخری شب میں جناب ام کلثوم ہی کے گھر میں تھے. تو اس لیے بہت سی چیزیں ایسی ہیں جنہوں نے غلط سمجھ لیا. رسول اللہ نے فرمایا کہ جب کوئی عورت شادی کر لیتی ہے تو امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ کسی نے پوچھا کہ عورتوں کا جہاد تو ہے ہی نہیں, ان کو ثواب سے محرومی. حضرت نے فرمایا کہ جو عورت اپنے گھر میں اللہ کی خوشنودی کے لیے گھریلو امور انجام دیتی ہے, برتن دھوتی ہے, کھانا پکا دیتی ہے, یہ سب اس کا جہاد ہے. تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو جو فائدہ حاصل ہوتا ہے وہ اس بلندی پر ہوتا ہے. اچھا پھر دوسری بات, یہ جو ہماری بہن سمجھ رہی ہیں, کبھی کبھی اس نے بڑی مصیبت بھی ہو جاتی ہے. میں نے شاید گریٹا گاربوف کے لیے پڑھا تھا کہیں پر کہ اس نے 75 سال کے سن میں ایک مرتبہ جب اپنی سالگرہ منا رہی تھی, اکیلے موم بتی جلائے ہوئے, بہت بڑی ہالی ووڈ ایکٹریس تھی. تو میں نے کسی کتاب میں پڑھا تھا اس کے بارے میں, تو اس نے کہا کہ آئی تھنک دیٹ ناٹ ٹو میری واز اے بگ مسٹیک, میرا شادی نہ کرنا میری بہت بڑی غلطی تھی. تو اس وقت احساس ہوتا ہے کہ یہ والدین اللہ ان کو سلامت رکھے مگر کب تک رہیں گے. پھر یہ مان لیجئے کہ 50-55 سال کی عمر میں یہ اکیلی ہیں, نہ ان کے ماں ہیں, نہ باپ ہیں, نہ بچے ہیں, نہ شوہر ہے, پھر ان کی خدمت کون کرے گا؟ اس لیے تو عورت مکمل تب ہوتی ہے جب وہ شادی کرتی ہے. ان کی سوچ اس لیے غلط ہے کہ شادی کو برا سمجھ رہی ہے. شادی اپنے آپ میں برائی نہیں ہے, اور والدین کی خدمت, ان کا خیال شادی کے بعد بھی کیا جا سکتا ہے. ایسے آدمی سے شادی کریں جو ان کے والدین کو اپنے والدین سمجھے. جی بے شک, تو ایسا ہو سکتا ہے. اور حضور کی یہ سنت ہے کہ فمن
رغب عن سنتی فلیس منی، جو نکاح کو سے مطلب کوئی وجہ ہو، بیماری ہے جس کی وجہ ڈاکٹر نے منع کر دیا ہے، ایکسیپشن سے، ہاں وہ ایکسیپشن سے کچھ ہو سکتا ہے. بہت بہت شکریہ آغا. ہم آگے بڑھتے ہیں. السلام علیکم. علیکم السلام. میں جاب کرتی ہوں پر وہاں وضو خانہ نہیں ہے، تو کیا میں کھڑے ہو کے وضو کر سکتی ہوں؟ کیا میری نماز صحیح ہو جائے گی؟ آسیہ پونا سے کر رہی سوال. بالکل صحیح ہے، اپنے گھر میں کر سکتی ہیں، وہاں بیٹھ کے کر سکتی ہیں، تب بھی کھڑے ہو کر لیں. اس میں ایسا تو کچھ نہیں. وضو کرنے میں تو یہاں ہر مسجد میں دیکھیے کھڑے ہو کے وضو کرنے کی جگہ ہم اپنے گھر میں ہی کرتے ہیں. جی ہاں، اب بیٹھنا ہم لوگوں کے لیے دشوار بھی ہو جاتا ہے. جی جی، ایسا بیٹھ کے بھی وضو کر سکتے ہیں، کھڑے ہو کے بھی وضو کر سکتے ہیں، اختیار ہے. اور جو کھڑا نہیں ہو سکتا بیٹھ نہیں سکتا لیٹ کے بھی کرے گا. جی جی بالکل. السلام علیکم. علیکم السلام. میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے شہر میں ایک ذاکرہ نے پڑھا کہ جب علی اکبر علیہ الصلوۃ والسلام کی جسم اطہر خیمے میں لایا گیا تو جناب ان کی والدہ گرامی نے جو ہے خون سے اپنا، میں آگے نہیں پڑھ سکتا آگا، بس یہ اتنا ہے. یہ فاطمہ پٹنہ سٹی سے سوال کر رہی، تو کیا یہ روایت صحیح ہے؟ بھئی ہماری نظر تو نہیں گزری، مگر ہماری نظر سے نہ گزرنا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ صحیح ہے کہ نہیں ہے. جی. مگر یہ کہ جو بھی پڑھ رہا ہوں ان سے پوچھ بھی سکتے ہیں یہ. اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ ذاکروں کو اور خطبہ کو اور علماء کو جو ذکر حسین کرتے ہیں، وہ شاید آپ کی نظر سے علامہ نوری کی دارالسلام گزری ہو. اس میں انہوں نے کہا، ایک جو عالم تھے، خطیب بھی تھے، انہوں نے کہا میں خواب دیکھتا ہوں بہت، میں اس کی تعبیر کیا ہے کہ میں امام حسین علیہ السلام کا جسد اطہر جس میں مطہر ہے اس کو نوچ رہا ہوں اپنے دانتوں سے. اللہ اکبر. تو انہوں نے پوچھا ان سے کہ کیا آپ ذکر مصائب تو نہیں کرتے؟ جی. تو کہا میں تو ذاکر ہوں، میں مصائب پڑھتا ہوں. کہا تو پھر یہ احتیاط کیا کیجئے کہ جب تک روایت مضبوط نہ ہو اور آپ کو یقین نہ ہو اس کو نہ پڑھا کیجئے، کیونکہ یہ صحیح ہے. جی. اس لیے تمام ذاکروں اور خطبہ سے یہ اپیل ہے کہ وہ پہلے تحقیق کر لیں. کسی نے ایسے مستند آدمی نے لکھا ہو تو پڑھ دیں، یا کسی مستند سے سنا ہو تو پڑھ دیں. اب ایک ہمارے یہاں نام نہیں لوں گا چونکہ ملکی معاملہ ہے، ایک ٹکسال ہے پوری، ہر سال کچھ نئی روایتیں گڑھ کر کے آ جاتی ہیں اور لوگ اپنا اس میں گویا کہ یہ والی پڑھو نئی ہے. جی. تو اس سال ہمارے یہاں ممبئی میں ذاکراؤں میں کچھ نے، سب نے نہیں، کچھ نے ایسی روایتیں پڑھی جو اس سے پہلے کبھی نہیں سنی. ہاں مطلب جیسے یہ امام حسین اسی سال شہید ہوئے ہیں تو معلوم ہوا، ورنہ خبر ہی نہیں کسی کو. یہ ہم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ ایسی باتیں جو ہے نہ سنیں نہ پڑھنے دیں کسی کو. اور اسی سے سوال کر لیا پوچھ لیں تو وہ اپنے آپ میں مجبور ہوگا بتانے کے لیے. بے شک. السلام علیکم. علیکم السلام. آئی ایم زہرا. میرٹھ سے میرا سوال یہ ہے کہ اگر کسی نے نماز نہیں آتی ہے تو موبائل کو میں ڈاؤن لوڈ کر کے کان میں لگا کے وہ نماز پڑھ سکتا ہے؟ دیکھیے ایک بات یہ ہے کہ جو نارمل کنڈیشنز ہوتی ہیں وہ ایکسٹرا آرڈنری سرکمسٹانسز میں بدل جاتی ہیں. چونکہ نماز پڑھنا تو ہے واجب. جی. تو نہیں آتی تو کوئی ذریعہ، یا تو جماعت میں شرکت کریں. اب جماعت میں بھی نہیں ہو سکتی ہے تو چونکہ یہ بھی اس کی انڈر ٹریننگ پیریڈ ہے تو یہ ایسا کر سکتی ہیں کہ لگا کر کے پڑھیں. انشاءاللہ ان کو یاد ہو جائے گی تو اس کی ضرورت باقی نہیں رہے گی. السلام علیکم. علیکم السلام. جناب ایک سوال کا جواب چاہتا ہوں. بالکل کیجئے، ہر سوال کا جواب یہاں علماء کرام دیتے ہیں. کیا مسافر مولوی جب جمعے کی نماز پڑھا سکتا ہے جبکہ وہاں مقامی عالم موجود ہے؟ یہ جاوید یاور مراد آباد سے سوال کر رہے ہیں. دیکھیے اس میں بات یہ ہے کہ ذرا سے جیسے آقا ناصر مکارم شیرازی کے ہاں جواب یہ ہے کہ اشکال دارت، اس میں مشکل ہے. آقا سیستانی کے ہاں الاؤڈ ہے، پڑھا سکتا ہے. انہوں نے یہ نہیں بتایا کس کے مقلد ہیں. اچھا یہ کس کے مقلد ہے اس سے طے نہیں ہوتا. وہ امام جمعہ جس نے پڑھائی ہے وہ کس کا مقلد ہے. مثلاً وہ اچھا ایک عالم دین ہے، اگر وہ مسافر ہے اور نماز جمعہ پڑھانے کے لیے کھڑا ہوا ہے تو کچھ مقصد وہ بھی سمجھ بوجھی کے کھڑا ہوا ہوگا. ایسا تو نہیں ہے کہ وہ یوں ہی بغیر سمجھے بوجھے نماز پڑھانے کے لیے. اچھا مقامی غیر مقامی کے نہیں، اگر وہ غلط ہے تو مقامی ہیں یا نہیں ہے سے کیا فرق پڑ جائے گا. آقا تبریزی کے یہاں شاید یہ ہے مسئلہ کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ نہ پڑھا سکتا ہے اور نہ وہ 5 آدمیوں میں شامل ہو سکتا ہے کہ جن کی وجہ سے جمعہ قائم ہوتا ہے. تو یہ ہمارا ایک اختلافی مسئلہ ہے. لیکن ہم نے بہت سے میں الہاباد کا آپ سے ذکر کروں کہ ہمارے یہاں جو علماء ہیں، انوار العلوم ہمارا مدرسہ ہے، وہاں سے وہ جاتے ہیں
ہر جمعے کو سفر کرتے ہیں اور وہ جو قریب کے قریے ہیں وہاں نماز جمعہ پڑھا کے آتے ہیں. تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ وہ یہ جہالت کرتے ہوں کہ بغیر سمجھے بوجھے وہاں نماز جمعہ پڑھا رہے ہوں. اس لیے وہ ایسا ہے کہ آغا سیستانی کے زیادہ تر مقلدین ہیں اور وہ الاؤ کرتے ہیں. ہاں زیادہ دنیا میں آغا سیستانی کے مقلدین ہیں. اور اگر اشکال بھی کسی کے یہاں ہوگا تو دوسری طرف اس نے رجوع کر لیا ہوگا. بے شک یہ بھی ہے کہ انہوں نے مطلقاً تو نہیں کہا کہ حرام ہے. جی بالکل, بہت بہت شکریہ. جاوید بھائی السلام علیکم. علیکم السلام. بیٹی کی شادی کی نیت سے زیور پرچیز کر لیا ہے, کیا خمس نکالنا ہوگا؟ رضوان حیدر زیدی جھانسی سے سوال کرتے ہیں. یہ بہت پرانا, آپ نے اس کا جواب دیا ہوگا آپ کے یہاں اس کئی پروگرام میں. بار دیا جا چکا ہے. اصل بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں علماء نے جو جتنے ہمارے مراجع ہیں ہندوستان کے ماحول کو دیکھتے ہوئے یہ کہا ہے کہ چونکہ لڑکی کا جہیز دھیرے دھیرے جمع کیا جاتا ہے, تو اگر وہ سال میں جو تھوڑے سے زیور بنوا لیے یا کچھ کپڑے خرید لیے تو وہ سال کے خرچ میں شمار کرتے ہیں, اس پر خمس نہیں ہوتا. بات یہ ہے کہ انہوں نے کتنا بنوایا ہے, ان کی حیثیت کے مطابق اگر زیور ہیں لڑکی کے جو یہ دینا چاہتے ہیں تو اس پر خمس نہیں ہے, اور انہوں نے اپنی حیثیت سے بڑھ کے اگر کام کیا ہے تو پہ خمس ہوگا. یہ بات اس پر منحصر ہے کہ کیا حیثیت ہے ان کی. بہت بہت شکریہ. ہمارا یہ کوشچن ہے کہ لڑکیاں بنا حجاب کے جاب کرتی ہیں جو حجاب نہیں اوڑھتی, اگر ان سے کہتے ہیں کہ ہم کو کہ حجاب کرو تو وہ لوگ بولتی ہیں آفس میں الاؤ نہیں ہے, تو ہم ایسے کوئی ساتھ میں کیا کریں, یا ان کا وہاں جاب کرنا جائز ہے بغیر حجاب کے جہاں الاؤڈ ہی نہیں ہو؟ نہیں دیکھیے, ایک بات یہ ہے کہ شریعت بہت سی جگہوں پر اگر دین کے اوپر حرف آ رہا ہو, مثال کے طور پر ایک آدمی کو کہا جائے کہ تم نوکری تبھی کر سکتے ہو جب نماز چھوڑ دو, جب روزہ چھوڑ دو, تو جب دین میں اور دنیا میں ٹکراؤ ہو جائے تو دین کو لیا جاتا ہے, دنیا کو نہیں لیا جاتا. لیکن یہ کہ وہ نوکری کر رہا ہو اور مثلاً حجاب نہیں کر رہی ہے وہ لڑکی, یا ایک صاحب نوکری کرتے ہیں داڑھی نہیں رکھے ہیں تو ان کی سیلری ناجائز ہو جائے, یہ قانون نہیں ہے. اپنے آپ میں سیلری صحیح ہوتی ہے, لیکن یہ کہ اگر یہی شرط ہو جائے تو پھر اس کا تو نوکری کرنا ہی صحیح نہیں ہوگا. مثلا کسی سے یہ کہا جائے کہ تم نوکری کرو اور جب تک بدکاری نہیں کرو گے تو نوکری نہیں ہوگی, تو پھر اس کی نوکری کرنا حرام ہو جائے گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں ثقلین حیدر مرزا احمد آباد سے. میرا سوال یہ ہے کہ مجھے نہیں پتا آپ کے وہاں کیا ہے, پر گجرات میں 28 سفر کو یعنی سرکار ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی شہادت ہے. تو اکثر ہمارے یہاں جو ہے چونکہ ہمارے علماء سرکار ختم مرتبہ کی بھی شہادت مانتے ہیں اور امام حسن کی بھی, لیکن اکثر جگہوں پر کبھی وفات کہہ دیا جاتا ہے سرکار ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم, تو کیا درست ہے؟ ہاں کوئی اس میں دیکھیے, اس لیے ہرڈنی میں آپ سے عرض کروں کہ وفات کے معنی جو قرآن میں مختلف سورہ انعام کی 60ویں آیت میں مثلاً آیا ہے, اب اس میں یہ آیا ہے کہ هو الذی, وہی تو وہ خدا ہے جو شب میں موت دے دیتا ہے, تم لوگوں کو موت دے دیتا ہے, یعنی تمہیں تو وہ آیا وفا, ایفا, توف, یہ سب اسی کے ڈیریویٹو ہیں. اس کے اصل معنی ہے مدت کو پورا کرنا. وفات کے اصل معنی ہوں گے مدت پوری کرنا. حضور نے اپنی مدت پوری کی, دنیا سے رخصت ہو گئے. انک میت وانہم میتون, رسول اللہ سے اللہ نے کہا تم بھی مرو گے اور یہ سب مرنے والے ہیں. تو اب یہ کہا جائے کہ اللہ نے مرنے کو کیسے کہہ دیا؟ بات یہ کہ میں نے ابھی اس سے پہلے آپ کی خدمت میں کہا تھا کہ ہم تو اپنے نارمل مرنے والے کو مردہ نہیں سمجھتے, کہ رسول اللہ جن کی محبت کی وجہ سے یہ نہیں مرتا تو وہ زندہ رہتے ہیں. شہادت ہے, چونکہ شہادت کا ایک کانسیپٹ یہ بیٹھ گیا ہے کہ یا زہر سے ہوتی ہے یا تلوار سے ہوتی ہے, اور نہ وہاں پر یہ دونوں چیزیں بعض علماء کے نزدیک نہیں ہیں, اس لیے اسے وفات کہہ دیا گیا ہے. باقی ان کی وہ ہمیشہ زندہ ہیں, اور اس کا ایک بین ثبوت یہ ہے کہ میں نے کہیں پڑھا تھا کہ حضرت علیہ الصلوۃ والسلام چاہتے تو نماز جنازہ پڑھا سکتے تھے, کھڑے ہو کے سب کو پڑھنا پڑتی, مگر حضرت نے فرمایا کہ وہ تمہارے حضور اب بھی زندگی میں بھی تمہارے امام تھے اور رحلت کے بعد, انتقال کے بعد بھی تمہارے امام ہیں, ان کے سامنے کوئی امام کھڑا نہیں ہو سکتا. اسی لیے لوگ گروپ میں آتے تھے اور نماز پڑھتے تھے اور جاتے تھے. تو وہ کوئی موت کے معنی یہ نہیں کہ انہیں کچھ خبر نہیں یا مر گئے یا ہم لوگ موت النبی کے قائل نہیں, یہ ایک ٹیکنیکل اصطلاح ہے. جی بے شک. جی ہاں, اسی کے ساتھ میں آگے بڑھتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں اگلا سوال کیا کہہ رہا ہے. السلام علیکم, آپ سے درخواست ہے کہ میرا نام, ای میل ایڈریس اور نمبر ظاہر نہ کریں. علیکم السلام, بالکل نہیں کریں, آپ نے منع کر دیا تو کیسے کر سکتے ہیں؟ مجھے آبسیسو کمپلسیو ڈس آرڈر نام کی بیماری ہے جس میں نجاست کا احساس ہوتا ہی رہتا ہے, ہر بار چھیٹ ایسا لگتا ہو گئی ہے, نجس ہو گئے ہیں, کبھی کبھی ہوتا بھی لیکن زیادہ تر نہیں. سائیکیٹرسٹ سے علاج بھی چل رہا ہے ان کا, تو اس سلسلے میں نمازیں کس طرح پڑھیں؟
یہ کثیر الشک ہیں جی، اور کثیر الشک کا ہمارے یہاں اصول یہ ہے شریعت میں کہ اس کو اپنے شک کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے. جی، بلکہ مجھے ایک پرانے واقعے میں ملتا ہے کہ امام میں چھٹے امام کا ایک صحابی آیا اور کہنے لگا مولا جب میں بیت الخلاء جاتا ہوں اور بیٹھتا ہوں تو مجھے احساس ہوتا ہے نیچے سے چھینٹ آئی. جی، تو حضرت نے فرمایا تم اپنے جسم کو پہلے تر کر لیا کرو تب بیٹھا کرو. جی، یعنی مطلب یہ ہے جب یہ ایک طرح کے شیطانی وسوسہ ہوتا ہے جی، تو اس وسوسے میں نہ پڑھیں اور یہ سمجھیں گے نجس نہیں ہے. اور اگر جتنی نجاست کے بعد یعنی جتنی طہارت کے بعد یہ نماز پڑھ سکتی ہیں تو اس نماز کے پڑھیں انشاءاللہ اللہ قبول کرے گا. اور سورہ قل اعوذ برب الناس پڑھتی رہیں شیطان کے وسوسے سے انشاءاللہ محفوظ رہیں گی. انشاءاللہ. تو اس میں ایک بات میں ایڈ کر دوں جی، کہ ڈاکٹر کے علاج سے زیادہ ان کی اپنی قوت ارادی اور اپنے کانفیڈنس سے یہ بیماری دور ہوگی. بالکل، انہیں خود ڈیولپ کرنا پڑے گا کہ یہ سب حماقت ہے اس میں کچھ نہیں ہے. جی بالکل درست فرمایا آغا آپ نے. آگے بڑھتے ہیں اور السلام علیکم. علیکم السلام. ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ ہم جب نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو تبھی ہم کو غلط باتیں یعنی ان کا دماغ یاما ہو جاتا ہے. یہ اکثر سوال کا جواب دیا جا چکا لیکن پھر بھی آپ دے دیجیے آغا. نہیں تو دیکھیے جب دماغی تو طرف بھاگتا ہے یہ نماز کے جو اتنے سورے پڑھے جاتے ہیں سب کے معنی سمجھیں. جی، رکوع میں جو ذکر کیا جاتا ہے اس کے معنی اللہ اکبر کے کیا معنی ہے. اب جیسے انہوں نے نماز کا سورہ شروع کیا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ کہیں تو اپنے دماغ میں اس کے معنی کو دہرا دیں. جی، پھر الحمدللہ رب العالمین کہیں پھر دہرائیں. تو اگر وہ دماغ بھاگا ہوا ہوگا تو پکڑ کے لایا جائے گا. جی، یعنی بالکل نفس و دماغ انسان کا وحشی جانور ہوتا ہے. جی، وہ پیٹ نہیں ہے. جی، تو اس کو پکڑ کے کھینچ کے لانا پڑتا ہے. جب رکوع میں جائیں تو سبحان ربی العظیم و بحمدہی کہیں تو سبحان کیا ہے سوچیں, ربی العظیم کیا ہے سوچیں, بحمدہی کیا ہے. تو اگر یہ 2-4-10 سیکنڈ کے لیے گیا بھی ہوگا تو کھنچ کے آئے گا جی, اور پھر دھیرے دھیرے ٹیمڈ ہو جائے گا. شیطان ان کے اوپر نہیں حملہ کر پائے گا. تو اس سے کنٹرول ہو جائے گا انشاءاللہ انشاءاللہ تعالی. انشاءاللہ. اور اگلا سوال دیکھتے ہیں کہ کہاں سے ہے اور سائل کیا کہنا چاہ رہے ہیں. السلام علیکم. علیکم السلام. میرا نام سید خیبر علی مرزا ہے. سید خیبر علی مرزا جی مرشد آباد ویسٹ بنگال سے. میرا سوال ہے کہ مجلس سے پہلے مولانا جو فاتحہ پڑھتے ہیں یہ کس کے لیے ہوتی ہے؟ دیکھیں یہ بہت آسان بات ہے, اس کو سمجھ لیں. یہ ہمارے جو ویور ہیں کہ جب کسی بڑی بارگاہ میں کوئی آدمی جاتا ہے تو وہ جو بادشاہ ہوتا ہے یا جو روحانی رہنما ہوتا ہے اس کی خدمت میں کوئی نذرانہ پیش کرتا ہے. جی, یہ جب مجلس ہوتی ہے تو یہ امام حسین کا ایک دربار لگتا ہے جس دربار میں سارے عقیدت مند نذرانہ پیش کرنے کے لیے آتے ہیں. اب قرآن سے اور قرآن میں سورہ فاتحہ سے بڑھ کر کے کیا نذرانہ ہو سکتا ہے جو حضرت امام حسین علیہ السلام سید الشہداء کی بارگاہ میں پیش کیا جائے. تو یہ جو سورہ فاتحہ پڑھا جاتا ہے بطور ہدیہ امام حسین اور ان کے اصحاب باصفا کے لیے پیش ہوتا ہے کہ یہ ہم نے ہدیہ پیش کیا اب شروع. اور دوسری طرف یہ ہے کہ قرآن اور اہل بیت ساتھ ہیں تو قرآن پہلے آتا ہے اور ذکر اہل بیت اس کے بعد شروع ہو جاتا ہے. یہ فائدہ ہے. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. میرا نام احسان ہے, اترولہ سے ہے, یو پی سے. ہمارے غیر شیعہ مسلمان بھائی کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے لکھے نہیں تھے, یعنی امی کے معنی جاہل کے لیتے ہیں. اور جبرائیل امین جب اقرا بسم کے آیت لے کے آئے تو یہ کیا ہے؟ دیکھیے یہ بہت تفصیلی بات ہے, نہ جانے اس پر کتنی کتابیں لکھی گئی علماء. یہ لوگوں کو امی کے غلط معنی کی وجہ سے, اصل میں مکہ ام القریٰ تھا, جی بے شک, یعنی مدر آف سٹیز جسے کہیں. ام القریٰ کا رہنے والا امی ہوتا تھا. جی, تو جو امیین میں سے رسول بھیجا یعنی مکے کے رہنے والوں میں سے اللہ نے ایک رسول بھیجا. اچھا اس کی رد میں سب سے مشہور حدیث جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خود ہے, جی, انا مدینۃ العلم وعلی بابھا, میں علم کا شہر ہوں, میں سٹی آف نالج ہوں, علی اس کا دروازہ ہے. آپ بتائیے جو شہر علم ہو وہ جاہل ہو معاذ اللہ, یہ کیسے ہم سوچنے امیجن کر لیں؟ پیغمبر کی اپنی حدیث خود موجود ہے. پھر کہا طلب العلم فریضہ علی کل مسلم و مسلمہ, ہر مسلمان مرد اور عورت پر علم حاصل کرنا فریضہ ہے, اور خود آپ کے اوپر, یعنی آپ خود نہیں علم اللہ حاصل کرتے ہیں اور دوسروں پر امتیوں سے کہہ رہے تم آپ پر فریضہ ہے. تو یہ تو بالکل وہی کور ذہنی ہے کہ آدمی جہالت کرنے لگے, ورنہ وہ خود سوچے کہ رسول اللہ جو معلم انسانیت بنا کے بھیجے گئے, قرآن نے معلم کہا ہے, ہاں تو تعلیم دینے کے لیے بھیجے گئے. کہ ابھی میں نے شروع میں آیت پڑھی کہ ان کا کام ہی ہے کہ وہ یہ کریں, کتاب و حکمت کی تعلیم دیں. جو کئی جگہ ہے یہ آیت. میں یہ کہتا ہوں میری یونیورسٹی میں اگر میں آپ کو ابھی بتاؤں کہ ہمارے ڈین جو ہے پڑھے لکھے نہیں ہیں, ان کو آتا کچھ نہیں ہے, آپ کہیں گے ڈین کیسے ہو گیا جب اس کو یہ جہالت اتنا جاہل ہے تو ڈین کیسے بنا ہے؟ تو یہ بات اس کو مسلمانوں کو سوچنا چاہیے. السلام علیکم. علیکم السلام. میں دانش علی دہلی سے.
میرا سوال یہ ہے کہ ہم خمس اور زکوٰۃ ایک ساتھ نکالنا چاہتے ہیں, صحیح طریقہ بتا دیجیے. بھائی یہ دیکھیں نا کہ خمس کے بچت پر ہوتا ہے, سیونگز پر ہوتا ہے. زکوٰۃ ایک طریقے سے پروڈیوس پر ہوتی ہے کہ جب پروڈکشن ہوتا ہے اس کے اوپر ہوتی ہے. تو جب دونوں کا نیچر ایک طرح نہیں تو نکالیں گے کیسے یہ ایک طرح؟ خمس کی کوئی تاریخ ہے, زکوٰۃ کی کوئی تاریخ ہے. خمس کے کیلکولیشن کا میتھڈ کچھ اور ہے, زکوٰۃ کے کیلکولیشن کا میتھڈ کچھ اور ہے. آپ ڈیٹس کو بدل نہیں سکتے کہ بھائی زکوٰۃ واجب ہوئی اپریل میں اور خمس واجب ہو رہا ہے نومبر میں. آپ کریں ایک طریقہ بتا دیجئے, تو یا تو اس کو پہلے نکلوائیں تو پہلے نکل نہیں سکتی, اس کو ڈیلیٹ کریں تو ڈیلے ہو نہیں سکتی. تو اس لیے وہ ایک ساتھ نہیں, ہر چیز کا ایک وقت ہے. اب کوئی آدمی کہے کہ آپ کوئی طریقہ ہمیں بتا دیجئے کہ ہم فجر کی اور عشاء کی نماز ساتھ پڑھیں, ہم کیسے بتا دیں کہ فجر کی نماز اور عشاء کی نماز ساتھ صبح اور رات ایک ساتھ ہو نہیں سکتی؟ ممکن نہیں. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. شکیل زیدی دہلی سوال کر رہے ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے کچھ پڑوسی سٹا یا جوا کا کام کرتے ہیں, کیا ان لوگوں کے یہاں ہم نظر نیاز وغیرہ کھا سکتے ہیں؟ دیکھیے ایک بات ہے کہ کسی کے بارے میں بھی سوء ظنی نہیں کرنی چاہیے, حسن ظن کو آپ کو قائم کرنا ہوگا. آپ جاسوس نہ بن جائیں کہ ساری باتوں کا آپ پتہ لگائیں. ہو سکتا ہے ان کا کوئی اچھا سورس آف انکم بھی ہو, اور آدمی جب نظر نیاز یا اس طرح کام کرنے لگتا ہے تو پاکیزہ ہی مال خرچ کرتا ہے. اس لیے آپ پرزمپشن کیجئے کہ وہ پاکیزہ مال سے یہ کام کر رہے ہیں. آپ ضرور نظر و نیاز میں جائیے, ہو سکتا ہے آپ کے جانے کی وجہ سے, آپ کے انٹریکشن کی وجہ سے ان کی اصلاح ہو سکے. آپ کے نہ جانے سے ہو سکتا ہے فساد پیدا ہو. جی بالکل. آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں یہ سائل کیا کہہ رہے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام حسنین فاطمہ ہے اور میں امروہہ یو پی سے ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ جب ہم پوری نماز عربک میں پڑھتے ہیں تو نماز کی نیت اردو میں کیوں کرتے ہیں, اپنی زبان میں کیوں کرتے ہیں, اردو نے اپنی زبان میں کیوں کرتے ہیں؟ اب یہ نماز ہی ہمارے یہ نیت بھی ہو گئی کہ جب تک کہ زبان سے نہیں, وہ اصل میں دیکھیے جب بچوں کو سکھایا جاتا ہے تو یہ کہ نماز پڑھتا ہوں میں مغرب کی 3 رکعت واجب قربتاً اللہ اللہ اکبر یہ کہتا ہے. نیت کا تعلق انسان کے دماغ سے ہوتا ہے, اس کی ضرورت ہی نہیں میں نماز اب وہ سیدھا کھڑا ہو مغرب کے وقت تو اللہ اکبر کہہ کے نماز اس کا شروع کر دی. دیکھیے مجلس ایک عبادت ہے. جس وقت ہم مجلس جاتے ہیں یا آپ مجلس پڑھتے ہیں, نیت کرتے ہیں کہ مجلس پڑھتا ہوں میں قربتاً اللہ اللہ اکبر, یا میں مجلس جاتا ہوں میں اس لیے کہ قربتاً اللہ. نہیں, اس میں بچوں کو تعلیم چونکہ دی جاتی وہ ان کی عادت ہو جاتی ہے, اس لیے وہ ہے. ورنہ اردو وہ عربی میں کر لیا کریں نیت, اس میں کہنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں. بلکہ بعض جگہوں پر جیسے جہاں پر نماز شک پڑھی جاتی ہے, نماز احتیاط, شک ہو جانے پہ 3ری 4تھی رکعت میں, تو اس میں زبان سے تو بول ہی نہیں سکتے کچھ, وہ تو دل ہی میں پوری نیت گزارنا پڑے گی ورنہ وہ سلسلہ ٹوٹ جائے گا. اب جیسے مجھے پیاس لگی ہے تو میں نیت تھوڑی کروں گا, میں کبھی کبھی میں نے کسی نے سوال یہ کیا مجھ سے, ایک انٹرسٹنگ سچویشن یہ آئی. میں نے کہا کہ بھئی یہ بتاؤ کہ اگر لڈو کھاتے وقت کوئی پیڑے کی نیت کر لے تو لڈو پیڑا بن جائے گا؟ نیت کیا ہے بھئی, ہم یہ مٹھائی کھا رہے ہیں تو ابھی نیت کرنے سے, اگر مثال کے طور پر شوگر پیشنٹ یہ نیت کر لے کہ میں یہ شوگر کی چیز نہیں کھا رہا ہوں بلکہ یہ سموسہ کھا رہا ہوں, تو یہ تو ہے نہیں کہ وہ کوئی دوسری چیز ہو جائے گی. تو جو نماز کی نیت ہے یا یہ تعلیم کے لیے اردو میں کہی گئی, ورنہ نیت کا زبان سے ادا کرنا ہے ہی نہیں, ارادہ ہے. یہ بھئی ایک آدمی روزے کے لیے اٹھا سحری کے وقت, اس کا کہنا کیا ہے کہ میں روزہ رکھتا ہوں قربتاً اللہ, یہ بچے کو سکھایا گیا. ورنہ سحری کے لیے اٹھا ہے, اس نے سحری کھائی, منہ صاف کیا, تیار ہوا, اب نماز کی تیاری کر رہا ہے, روزہ اس کا ہو گیا, شروع ہو گیا, اللہ کی قربت کے لیے کر رہا ہے. بے شک. میرے ابو نے اپنے ابا امی کو نہیں دیکھا ہے, لیکن ان کے کیونکہ ان کا انتقال بچپنے میں ہو گیا تھا ان کے دادا دادی کا, اب وہ اپنے والدین کی قضاء عمری پڑھ رہے ہیں, تو کیا یہ صحیح ہے؟ یہ سائقہ حسن آباد سری نگر سے سوال. دیکھیں ایک بات یہ ہے کہ ان کے والد نے نہیں دیکھا. پہلی تو یہ بات ہے ان کو یقین کا حاصل ہوگا کہ کوئی طریقہ ہوگا کہ ان کے والد کی یا والدہ کی نماز قضا ہے تو پڑھ بھی سکتے ہیں. اگر انہیں نہیں معلوم, احتیاطاً پڑھ رہے ہیں تو بڑا اچھا کام کر رہے ہیں, ثواب کا کام ہے ان کا کہ احتیاطاً ان کی نماز پڑھ رہے ہیں, اس میں اپنے آپ میں کوئی خرابی نہیں ہے. لیکن ان کے اوپر ذمہ داری واجب کی حیثیت سے تب ہوتی جب انہیں معلوم ہو کہ ان کے والد کی نماز قضا ہے. درست فرمایا آپ نے. اور اسی کے ساتھ میں اگلا سوال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ون چینل پر دکھایا جا رہا مختار نامہ بہت پسند کیا جا رہا ہے, کیا اس میں دکھایا جا رہی ساری باتیں صحیح ہیں؟ سید انبر رضا رضوی کندر کی یو پی سے سوال ہے.
اب دیکھیں نا وہاں تو جو فلمیں بنتی ہیں ڈرامے بنتے ہیں تو بہت احتیاط کی جاتی ہے اور ان میں تمام تحقیق کے بعد ہی بنتی ہیں تو وہ صحیح ہونا چاہیے. لیکن اب اتنی پرانی باتوں میں معتبر روایات کیا ہیں اور اس کے خلاف کیا روایتیں ہیں یہ اتنا یقین کے ساتھ کہہ پانا مشکل ہے. لیکن یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ وہ بغیر علماء کی بھی اس پر نظر ہوتی ہے اور ان سب کے سپرویژن میں فلمیں بنتی ہیں, اس لیے ٹھیک ہی ہونا چاہیے انشاءاللہ. السلام علیکم. علیکم السلام. میں سید ندیم عباس. میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی سید نہ ہو اور اپنے آپ کو سید کہے تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ غلط کر رہا ہے وہ. سید نہ ہونے کے بعد اپنے کو سید کہہ رہا ہے تو اس کا مطلب اپنی ماں پر الزام لگا رہا ہے. اور سید ہونے کے بعد اپنے آپ کو سید نہیں کہا وہ بھی غلط کر رہا ہے. وہی بات وہ بھی ہے کہ اگر ایک آدمی پٹھان ہے اور وہ اپنے کو مغل کہہ رہا ہے تو بھی غلط کر رہا ہے, مغل ہے تو پٹھان کہہ رہا ہے تو بھی غلط کر رہا ہے. اس میں سید کی کوئی بات نہیں ہے. جو اس کی نسل ہو وہ اپنے صحیح باپ کا نام لے. بالکل صحیح. آگے بڑھتے ہیں. السلام علیکم. علیکم السلام. میں لکھنؤ سے بول رہا ہوں اور میرا نام علی ہے. میرا سوال یہ ہے کہ نماز تہجد کون سی نماز ہے اور اس کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ یہ لکھنؤ سے سوال ہے. اچھا ارے لکھنؤ میں یہ دریافت کر سکتے ہیں ماشاءاللہ اتنے علماء ہیں. نماز تہجد 11 رکعت نماز ہوتی ہے اور بار بار آپ کے یہاں سے بتائی جاتی ہے. نماز شب اس میں 8 رکعت ہوتی ہے 2 رکعت کر کے. پھر نماز شفع 2 رکعت ہوتی ہے اور نماز شفع میں قنوت نہیں ہوتا. پھر 1 رکعت نماز وطر ہوتی ہے. اس کا مخصوص قاعدہ یہ ہے کہ بہتر طریقہ یہی, ورنہ پڑھنے کو تو خالی سورہ حمد سے بھی ہو جائے گی اگر وقت نہ ہو. سورہ حمد پڑھے 3 بار قل هو اللہ پڑھا گیا, قل اعوذ برب الفلق, قل اعوذ برب الناس. قنوت پڑھیں. قنوت کے بعد 40 استغفر اللہ ربی واتوب الیہ 70 بار پڑھیں. 40 مومنین و مومنات کے لیے زندہ مردہ کے لیے دعا کی جائے اور 300 بار الفو کی تسبیح پڑھ لیں, نماز ختم ہو جائے گی. لیکن اگر ان کو سمجھنے میں کوئی دقت ہو رہی تو ماشاءاللہ لکھنؤ میں تو علماء کا گڑھ ہے. میں نہیں سمجھتا ان کو دقت ہو رہی ہے کسی کو سمجھانے کے لیے. اچھا جس پیش نماز کی یہیں مسجد میں کسی محلے میں رہتے ہو جو نماز پڑھانے کے لیے آتا ہے پوچھیں گے وہ یہ بات بتا دے گا. یقیناً ان کو دقت نہیں ہے کسی کو سمجھانے کے لیے. مگر یہ سوال بہت پوچھا گیا ہے بہت آ چکا اور مفصل طور سے بتایا جا چکا ہے. ہمیں آپ کا پروگرام مسائل زندگی بہت اچھا لگتا ہے. آپ کے چینل کا پروگرام مقصد ازا کا آج کا ٹاپک اور مولانا علی عباس صاحب کی بات بہت پسند ہے. پلیز مولانا کا نمبر یا ایڈریس بتا دیجئے, میں منتظمین تک ضرور آپ کا پیغام پہنچا دوں گا. اور وہ آپ چونکہ میرے پاس یہاں آپ کا نمبر نہیں ہے تو منتظمین کے پاس ہے جن کے پاس یہ سوال آیا تھا, میں ان تک آپ کا پیغام پہنچا دوں گا. السلام علیکم. علیکم السلام. میں عمران ہمرانی گجرات سے. میرا سوال یہ کہ نماز میں لوگ لیدر کا بیلٹ پہنتے ہیں اور وہ صحیح ہے کیا نہیں لیدر کا؟ یہ مسئلہ آپ کو تو اچھی طرح معلوم ہے کہ لیدر کے سلسلے میں یہ کوئی ذبیحہ کا ہونا چاہیے. تو وہ یہ ہے کہ اگر وہ انہوں نے مسلمان سے خریدا ہے تو پرزمپشن ہے کہ وہ صحیح ہوگا اور پاک ہوگا اور اس لیے پہن سکتے ہیں. اگر ایسی جگہ سے نہیں خریدا ہے تو عموماً لوگ نماز پڑھتے وقت اسے الگ کر دیتے ہیں پھر پہن لیتے ہیں. ایک سوال اور ان کا اسی میں ہے جڑا ہوا, آخری سوال لے لیتے ہیں کہ جو امام نماز پڑھاتا ہو اس کے عادل ہونا ضروری ہے, لیکن آج کل بہت کم پیش نماز عادل ہوتے ہیں, یعنی یہ پرزمپشن ان کا سوء ظن ہے, اس میں کیا ہے؟ ان سے کیا مطلب ہے کہ وہ عادل ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں؟ وہ عدالت کو خود جانتے ہیں. جی بے شک. کہ اپنے معاملے میں ہم اپنے بارے میں سمجھ لیں کہ ہم عادل ہیں کہ نہیں ہیں. جی بے شک. دوسرے آدمی کے بارے میں ہم یہ نہیں جان سکتے کہ وہ عادل ہے کہ نہیں ہے عادل. اچھا دوسری بات ایک بات بتا دیں, عادل میں اور معصوم ہونے میں فرق ہے. جی بے شک. وہ عادل ہونے کا مطلب ہے کہ اگر آدمی سے غلطی ہو جائے گناہ ہو جائے تو توبہ کرے. عموماً ہر پیش نماز شروع کرنے سے پہلے استغفار کرتا ہے اور استغفر اللہ ربی واتوب الیہ کہہ کے نماز شروع کرتا ہے. تو اس سے پرزمپشن فوراً کھڑا ہو جاتا ہے کہ اب تک کے گناہ جو ہیں اس نے توبہ کر لی ہے. اس لیے وہ اگر کوئی غلطی جانتے بھی ہوں تو سمجھ جائیں کہ وہ نماز کے وقت عادل ہو چکا ہے. بہت بہت شکریہ. بہت تیزی سے وقت گزر گیا. آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ تشریف لائے اور آپ نے مفصل سوالات کے جوابات دیے. اسی کے ساتھ میں آپ کی جانب سے, اپنی جانب سے, تمام اراکین چینل ون کی جانب سے جناب پروفیسر کمال الدین اکبر صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اس امید کے ساتھ کہ آپ اور ہم سب مل کر تمام مراجع کرام, تمام علماء حق اور تمام اسکالرز اور تمام مومنین اور تمام ناظرین کے لیے دعا گو رہیں کہ اللہ تعالی ہم کو ہر بلا سے محفوظ رکھے اور اس خاص ربیع النور کے مہینے میں سرکار ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کے راستے پہ جادے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آج کا پہلا انعام جا رہا ہے. ماہ صابان میں ایک روزے کا ثواب بہت ہے, تو رمضان کا روزہ رکھنا واجب ہے, ضروری ہے.
19, 21, 23 کا اعمال کر لے تو کافی ہے بخشش کے لیے؟ اس کا جواب بتا دیجیے مولانا صاحب. تھینک یو. آج کا دوسرا انعام کے حقدار ہیں یہ خون انتقام حسین علیہ السلام جبکہ حضرت مختار نے لے لیا تو پھر بولتے ہیں کہ امام زمانہ بھی لیں گے بعد ظہور کے، تو اس کی واضح کریے والی صاحب مولانا. اور تیسرے انعام کے حقدار ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ جب ہم پوری نماز عربک میں پڑھتے ہیں تو نماز کی نیت اردو میں کیوں کرتے، اپنی زبان میں کیوں کرتے؟ انشاءاللہ زندگی رہی تو آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.